جو تقریریں ہوں گی وہ انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوں گی کہ اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کو ضمیر بھی جانتا ہے کہ یہ حرام ہے. اسلام نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے روح انسانی بھی تسلیم کرتی ہے کہ حقیقت میں یہی ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان اس پر عمل کرے یا نہ کرے یہ میرا قصور ہوگا، مگر ٹھوکرے کھانے کے بعد انسان گھوم پھر کر اسی منزل پر آنا چاہیے کہ جہاں اسلام لانا چاہتا تھا. یہ اور بات ہے کہ ہماری غفلتوں نے، دنیا کی آب و ہوا نے، ہماری اسکولنگ سسٹم نے، ہماری تعلیم نے، ہماری ایجوکیشن نے، ہمارے ماں باپ کے طریقے نے ہم کو اتنا گمراہ کر دیا کہ خود اسلام کی حقانیتوں سے ہم ناواقف ہیں، اور اس طرح ہم اسلامی احکام کا مذاق اڑاتے ہیں جس طرح کافر اڑایا کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ چلے یا نہ چلے، مگر کوئی پریکٹیکل طریقے سے، کوئی لیبارٹری میں، کوئی تجربہ گاہ میں یہ ثابت کر دے کہ اسلام کا یہ قانون اس زمانے میں ناقابل عمل ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا. اسلام تو یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ کسی پیریڈ میں، کسی زمانے میں، کسی ایج میں، چاہے وہ ایٹومک پیریڈ ہو یا کوئی اور ہو، کوئی قانون ایسا بتا دو جس پر تم یہ ثابت کر سکو کہ نہیں اب یہ قانون ایسا ہے کہ جو ہم اس پر چل نہیں سکتے، لہٰذا ہمارے لیے دوسرا قانون چاہیے. یہ تھی اسلام کی وہ حقانیت کہ زمانہ بدل جاتا ہے مگر اسلامک ٹروتھ نہیں بدلا کرتا ہے. اسلامی حقائق میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے کہ زمانے کی روح بدل جائے، یہ ٹھیک ہے کہ زمانے کا مزاج بدل جائے، یہ ٹھیک ہے کہ انسان کی تھنکنگ کی لائنز بدل جائیں، مگر یاد رکھو دنیا بدل سکتی ہے، عرب بدل سکتا ہے، مکہ و مدینے کا کلچر بدل سکتا ہے، مگر اسلام نہیں بدلا کرتا. کچھ بیوقوف انسان یہ کیا کہا کرتے ہیں میں عربوں کو دیکھو عرب میں یہ ہو رہا ہے، تو یاد رکھو ہم نے کسی عربی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے نہ مدینے کا کلمہ پڑھا ہے نہ مکے کا کلمہ پڑھا ہے. ہم نے اسلام کا مکہ کا کلمہ پڑھا ہے جو باؤنڈریز میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ ہم نے رسول مدنی کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہم کب کہتے ہیں ہم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہم نے اس کا کلمہ پڑھا جس کو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے نبی تو نہ مدینے کا نبی ہے نہ مکے کا نبی ہے، نہ تو عرب کا نبی ہے نہ ایسٹ اور ویسٹ کا نبی ہے، تو یونیورسل پروفٹ ہے، پوری کائنات کا نبی. جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں تو نبی ہے. تو جب ظاہر ہے کہ یہ یونیورسل پروفٹ ہے تو کوئی بھی عرب اگر شراب پیے تو وہ خود اس کا کلچر خراب ہوا ہے، اسلام نے کہیں خراب نہیں آئی. جب یہ بیمار ہوگا، جب یہ تڑپے گا، جب وہاں کے گورنمنٹ کے اخبار یہ کہیں گے کہ ہماری 20,000 فوج الکوہولک ہو گئی، تب میں پوچھوں گا اسلام بہتر ہے یا تمہارا اپنا کلچر بہتر ہے؟ آج خود ہند برطانیہ کی حکومت پریشان ہے، نہ جانے کتنے ایسے برٹش سبجیکٹ ہیں کہ جو الکوہولک ہو چکے ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے. ہر حکومت کہہ رہی ہے شراب سے عاجز ہو چکے. یہ وہ مجرم اور بیمار ہیں کہ سوائے شوٹ کرنے کے ان کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اسلام سے ٹکرانے کی سزا یہی ہوتی ہے کہ تم نے انسانیت کے ہاتھوں میں جان و مینا دے کر اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا. تم نے وہ تبلیغ کی، یہ نہ دیکھا کہ خرابیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں. تم یہ تو جانتے ہو کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کی سزا دینے کے لیے تیار ہو، حادثوں سے عاجز ہو، ایکسیڈنٹ سے پریشان ہو، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں. ہندوستان میں آج کل اخباروں میں بڑا چرچا سنا ہوگا کہ بدکاری کی روایتیں انڈیا میں اتنی بڑھ رہی ہیں کہ عورتوں کا چلنا دوبھر ہو گیا ہے، بیٹیوں کی آبرو خطرے میں پڑ گئی ہے. ہمارا دیش پریشان ہے کہ ہر سال لاکھوں عورتیں اپنی آبرو کھو دیتی ہیں. عورتیں چلاتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، پارلیمنٹ تک اپنی آواز پہنچاتی ہیں، مگر کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ بدکاریاں کیوں بڑھ رہی ہیں. اسلام وہ عجیب و غریب قسم کا انڈیکیشن دیتا ہوا چلا آیا ہے. دیکھو خرابیاں سامنے ہو تو یاد رکھنا، تم یہ دیکھتے ہو مرض کیوں، مرض ہے تو علاج کرو، مگر یہ غور نہیں کرتے یہ مرض پیدا کیوں ہوا. اور یاد رکھیے اچھا ڈاکٹر وہی ہے جو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ ریزن کیا ہے اس کا. جب تک کہ سبب نہ معلوم کرے جب تک کہ دوا نہیں دے سکتا. تم یہ کہتے ہو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روکو،
لیکن یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ شراب کیوں پلائی جاتی ہے۔ اس کے لیے عام کارخانے کھلے ہوئے ہیں، اس کے لیے پبلسٹی کے ڈپارٹمنٹ ہیں، اس کی تبلیغ ہوتی ہے، تو نشے کی تلقین ہوتی ہے اور نشے کے رد عمل سے گھبراتے ہو۔ تو جب ایکشن پہ پابندی لگاؤ گے تب ری ایکشن رکتا ہے، لیکن ری ایکشن سے گھبراتے ہو کہ یہ ری ایکشن ہوا کیوں اور ایکشن کی پرمیشن دیتے ہو، تو تعجب کی بات ہے۔ جب تک ایکشن ہوتا رہے گا جب تک ری ایکشن کو فیس کرنا پڑے گا۔ اسلام ایکشن روکتا ہے تاکہ ری ایکشن سر نہ ابھار سکے۔ جب شراب پر پابندی لگاؤ گے تب نشے کے نتیجے میں خرابیاں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا یہ تو سوچ لیا کہ 12 کروڑ کا لاس ہو گیا، یہ دیکھو کہ شراب پلا کے کتنی قوم کو بیمار کیا، کتنی ایکسیڈنٹ ہوئے، کتنے حادثے ہوئے، کتنے گھر اجڑے۔ بس یہی دنیاوی قانون میں اور شریعت کے قانون میں فرق ہے۔ دنیا اپنا قانون لا کر خدا کی جگہ بیٹھنا چاہتی ہے، مذہب اس گندے خدا کو ہٹا کر الہی قانون لے کے آتا ہے۔ ورنہ اللہ کے نمائندے کو کیا ضرورت تھی کہ کسی ظالم سے کسی دشت میں برسرے پیکار ہو، لیکن صرف اسی تصور کے تحت کہ اس دنیا میں الہی قانون چلے گا، یزیدی قانون نہیں چل سکتا۔ یزید کون؟ جو خود کو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یزید کون؟ جو خود کو کہتا ہے میں خلیفۃ الرسول اللہ ہوں۔ یزید کون؟ جو اپنے آپ کو امام المسلمین کہلاتا ہے۔ اور زمانہ کیا؟ جب اسلامی فوجیں پھیل رہی ہیں، دنیا کے ملک سمٹ کر اسلام میں آ رہے ہیں، دنیا کے ڈیلیگیشن آ رہے ہیں مدینے میں اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ سندھ پر حملہ ہو چکا ہے، انڈیا کے آدمی سمجھنا چاہتے ہیں اسلام ہے کیا۔ رومن امپائر سے آدمی آئے ہیں سمجھنے کے لیے اسلام ہے کیا۔ مصر کے وفود آئے ہیں یہ جاننے کے لیے اسلام ہے کیا۔ تو دنیا اب چونکی ہے اسلام کا نام سننے کے لیے کہ ہے اسلام کیا۔ اور جب پتہ چلا کہ اسلام مدینے میں ہے تو یہ دنیا مدینے میں جا کے پہنچی۔ جب مدینے میں جا کے پہنچی تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اچھا اب ان کی جگہ کون ہے؟ کہا دمشق میں ان کا نائب بیٹھا ہوا ہے۔ اب دنیا پلٹ کر جو شام گئی تو دیکھا یزید کے ہاتھوں میں چھلکتا ہوا پیمانہ ہے، مخمور نگاہیں ہیں، ڈگمگاتے ہوئے قدم ہیں، کانپتے ہوئے ہاتھ ہیں، نگاہیں بہکی بہکی ہیں، زبان پہ فحش کلمات ہیں، دربار کے اندر موسیقی کی مدھر آوازیں گونج رہی ہیں، رقص و سرود کی محفلیں جاری ہیں، انسانیت برہنہ ہو چکی ہے، شہوت پرستی کے ہاتھ ماں کے دامن پر بڑھ رہے ہیں، پھوپھی کی آبرو خطرے میں ہے، بیٹیاں بک رہی ہیں۔ تو دنیا یہ سوچنے لگی یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ اس آنے والے ڈیلیگیشن کو کیا معلوم کہ اسلام کیا ہے اور خلافت کیا ہے؟ وہ تو یہی سمجھتے یہی یزید اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اللہ کی قسم آپ نے سنا ہوگا الناس علی دین ملوکہم، الناس علی دین ملوکہم، پبلک وہ مذہب اختیار کر لیتی ہے جو اس کے اسٹیٹ کا مذہب ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیے جب پوری دنیا سمٹ کر شام گئی اور یہ دیکھا کہ یزید کے ہاتھوں میں شراب کا پیمانہ ہے اور یزید کی نگاہیں ماں اور بیٹیوں پہ پڑ رہی ہے، تو دنیا میں کون سی بیٹی ہے جس کی آبرو بچ جاتی؟ دنیا میں کون سی پھوپھی ہے جس کا وقار رہ جاتا؟ دنیا میں کون سی ماں ہے جس کی عزت برقرار رہتی؟ انسانیت نشے کے سمندر میں ڈوب جاتی۔ وہ تو سلام کرو حسین کی عظمت کو کہ حسین نے عباس کے ہاتھ یزید کے گریبان پہ ڈال دیے۔ نشہ چونکا تو مائیں بچ گئیں، پھوپھیوں کی عزت رہ گئی، بیٹیوں کا وقار رہ گیا۔ آج 1400 برس کے بعد یہ دیکھو کہ بیٹی بیٹی ہے یا نہیں، ماں ماں ہے یا نہیں، بہن بہن ہے یا نہیں، ہر مذہب میں ہر ملت میں۔ تو آج جو بیٹیوں کی عزت ہے، آج جو ماں کا وقار ہے، آج جو پھوپھیوں کی حیثیت ہے، یہ خود بخود نہیں ہے، کسی کی لائی ہوئی ہے، کسی کے خون بہانے کا نتیجہ ہے۔ تو انسانیت سلام کرے حسین کو۔ اگر یزیدیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب پر حسین نے اپنے جوانوں کی لاشیں لگا کر دیوار نہ بنائی ہوتی تو آج انسانیت کا نام نہ ہوتا۔
آج شرافت کا نام نہ ہوتا اگر یہ حسین کی قربانیاں اسی قابل ہیں کہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے تو میں یہ کہتا ہوں انسان کو کوئی حق نہیں ہے اپنے فیوچر کو پلٹ کے دیکھنے کا۔ مگر جب انسان ٹوٹے ہوئے قلعے درست کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہماری ہسٹری ایسی تھی، جب قصر شاہی کی بکھری ہوئی اینٹیں درست کر کے بتاتا ہے ہمارا کل کا کلچر ایسا تھا، جب پتھروں کی مورتیوں کو جوڑ کر میوزیم میں رکھتا ہے اور یہ بتاتا ہے ہم کل ایسے تھے، تو کیا ہم یہ بھی نہ بتائیں کہ کل ہم کیسے تھے؟ اینٹوں کی تعریف ہوتی ہے، برج کی تعریف ہوتی ہے، اسٹون کی تعریف ہوتی ہے، لکڑی کے بتوں کی تعریف ہوتی ہے، پتھر کے بتوں کی تعریف ہوتی ہے، کیا کردار کے میناروں کی تعریف نہ کریں؟ کیا یہ عظمت کی آسمانوں کی تعریف نہ کریں؟ کیا ان صابروں کی تعریف نہ کریں کہ جن کے ہونٹ خشک گزر گئے مگر انہوں نے فرات کی طرف نظر بھر کے بھی نہ دیکھا؟ سلام ہو ان جانبازوں پر کہ جنہوں نے فرات کو ٹھکرا دیا اور دین کو لے لیا۔ سلام ہو ان کی عظمتوں پر کہ جنہوں نے زندگی کو ٹھکرا کر اسلام کو زندگی دے دی۔ ان کو یاد نہ کرنا انسانیت کی توہین ہی نہیں، خود کو یزید میں شامل کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہر انسان اپنی زندگی کا ثبوت دے حسین کو یاد کر کے، حسین کو یاد کر کے۔ تو یاد کرنا کسی قوم میں، کسی کلچر میں برا نہیں ہے۔ ہر قوم اپنے ماضی کے ہیروز کو پیش کرتی ہے۔ یہ تھا ہمارا پاس پیریڈ، یہ تھی ہماری ہسٹری۔ تو اگر یہ پوچھا جائے کہ اسلام کی ہسٹری کون سی ہے تو بتاؤ کس کو پیش کرو گے؟ محمود غزنوی کو، شاہ سعود کو، شاہ فیصل کو، کلنا ناصر کو؟ کیا اسلام کا یہ سرمایہ ہے کہ جن کی زندگی عیاشی میں گزر گئی، جنہوں نے بیت المقدس بیچ کے جام و مینا لے لیا، جو یہودی بیٹوں سے لڑنے کے اس لیے قابل نہیں کہ رات کو جن کے گھروں کے اندر یہودی بیٹیاں شراب پلاتی ہوں، کیا وہ قوم بھی بہادروں سے لڑ سکتی ہے؟ تو اگر اسلام کا یہ سرمایہ ہے تو کفر کیا برا ہے؟ اور اگر اسلام نام ہے عظمتوں کا تو کسی عظیم شہید کو پوچھو۔ اس لیے کہ سر کاٹ کے انسان سرخرو نہیں ہوتا، کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو سر کٹا کے سرخرو ہوتے ہیں۔ حسین اسلام کی مسکراہٹ کا نام ہے، حسین رسول کی فتح مندی کا نام ہے، حسین جام و مینا شکن کے وجود کا نام ہے، حسین اس کا نام ہے جس نے ہر بت کو توڑ دیا۔ حسین اکیلا ہی اٹھا اور اس نے بتا دیا کہ حق کو بچانے کے لیے کثرت کی ضرورت نہیں ہوتی، حق کی حمایت کے اعلان کے لیے لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی، دین کو بچانے کے لیے لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، جب لشکر ملک حاصل کرنا ہو تو تلواریں اکٹھی کرو، اور جب دین حاصل کرنا ہو تو کردار اکٹھے کرو، کریکٹر لے کے آؤ۔ اور کریکٹر جتنا اپنا قریب ہو اس سے بہتر اور کون سا کریکٹر ہوگا؟ جگر کے ٹکڑے، بھتیجے، بھانجے۔ اور اگر کسی کریکٹر کا انتظار ہے تو حسین رکے ہوئے ہیں رجب کے مہینے میں۔ اصغر پیدا ہو لے تو جاؤں، اصغر پیدا ہو لے تو جاؤں، 10 رجب کو بچہ پیدا ہوا، 10 رجب کو بچہ پیدا ہوا۔ یہ وہ شہید تھا جو اس کی شہادت سب سے آخر میں رکھنی تھی، یہ وہ شہید تھا جس کی شہادت سب سے آخر رکھنی تھی۔ اور 10 رجب کے پیدا ہوئے بچے کو کم سے کم 6 مہینے کا ہونا چاہیے تھا جو اسلام کے لیے قربانی دے سکے، اس لیے کہ اسلام کے کانسٹیٹیوشن میں کم سے کم جو قربانی کی عمر ہے وہ 6 مہینے کی ہے۔ 6 مہینے سے کم کے کسی بھی ذی حیات کی قربانی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ حسین نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ اس لیے کہ علی اصغر کے 6 مہینے ہونے میں 1 دن کی کمی تھی، تاکہ روز عاشور بچہ 6 مہینے کا ہو جائے تو قربان کیا جا سکے۔ یہ تھا حسین کا وہ عمل کہ جس نے اسلام بچایا ہے۔ یہ تو علی اصغر کو لیا، چاند سے علی اکبر کو لیا، قاسم کو لیا۔ زندگی میں جتنے بھی محبت کے رشتے ہوتے ہیں حسین نے سب کو سمیٹا، عمر کی جتنی بھی کیفیتیں ہوتی ہیں حسین نے سب کو اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کر لیا۔ تو جو حسین کے مطلب کے تھے، مشن کے، ان سب کو حسین جیسے آواز دیتے رہے۔ اور جس وقت یہ حسین کا کارواں